السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ جیسے کہ پتہ ہے آپ کو کہ آج 7 فروری ہے اور آج کل رات 6 فروری کو الیکشن کیمپینز جو تھی وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ اور الیکشن کا ایک اصول ہے، الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک اصول بنایا گیا ہے کہ نا آپ لوگوں نے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں یہ اپنی جتنا بھی ان کا ایک منشور وغیرہ ہوتا ہے یا ریلی وغیرہ ہوتی ہیں یا پھر جو بھی اپنی کمپینز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ الیکشن سے 24 گھنٹے پہلے یہ چیز اس کو ختم کر دی جاتی ہے۔ تو کل رات 6 فروری کو رات 12 بجے تک جتنے بھی جلسے تھے، جتنی بھی ریلیز تھی، وہ سب کچھ ختم ہو چکی ہیں۔ آج سے نہ کوئی ریلی ہوگی آج کی تاریخ میں، نہ کوئی جلسہ ہوگا، اور اسپیشلی جو امیدوار ہے ٹکٹ کا، جو ایم پی اے ایم این اے اس کی ٹکٹ کا امیدوار ہے، وہ تو اسپیشلی اس چیز میں بالکل بھی انوالو نہیں ہوگا۔ وہ اپنے گھر پہ رہے گا، نہ وہ حلقے سے باہر جائے گا، نہ کچھ وہ ان کا ایک اصول الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک پراپر دیا گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کل 8 فروری ایک بہت بڑا دن ہے پاکستان کی تاریخ میں، ایک بڑے عرصے بعد یہ دن آیا، 5 سال 6 سال بعد آلموسٹ یہ دن آ رہا ہے۔ تو ضروری بات ہے کہ اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو گائڈ کیا جائے۔ فرسٹ آف آل تو میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی ووٹ لازمی ڈالیں۔ ووٹ کا استعمال جتنا ضروری ہے یہ آپ کو نہیں پتہ، یہ آپ کے پاس آئین کا تقاضا ہے کہ آپ اپنا ووٹ استعمال کریں، یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے، قوم کی امانت ہے۔ تو برائے مہربانی اپنے ووٹ کا استعمال کریں، جس پارٹی کو دیتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، آپ پی ایم ایل این کے سپورٹر ہیں، آپ پیپل پارٹی کے سپورٹر ہیں، آپ آئی پی پی کے سپورٹر ہیں، آپ جے یو آئی کے سپورٹر ہیں، آپ جماعت اسلامی کے سپورٹر ہیں، آپ ایم کیو ایم کے سپورٹر ہیں، انفیکٹ آپ جس جماعت کے بھی، آپ آزاد امیدوار کے سپورٹر ہیں، اس چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ پلیز اپنے ووٹ کا استعمال لازمی کریں۔ ووٹ کا استعمال لازمی کریں گے کیونکہ یہ آپ کا ووٹ ایک تو قوم کی امانت ہے، یہ آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جن لوگوں نے 2018 میں ووٹ نہیں دیا، مگر 2019 20 21 22 میں جو بھی ہمارے ملک کے معیشت حالات گئے ہیں اس میں وہ بڑھ چڑھ کر آگے انوالو ہوئے ہیں، اور یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلان ہو گیا، تین ہو گیا۔ تو ان سے جب بندہ بات پوچھے کہ ہاں بھائی آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا، تو وہ کہتے ہیں سوری ہم نے ووٹ نہیں دیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ووٹ کو خود اپنے کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کریں، چاہے وہ جیتے ہارے، اس چیز کا ایک الگ سینیریو ہے۔ جیتتا ضروری نہیں ہے، دیکھیں ایک کینڈیڈیٹ ہمیشہ جیتتا ہے ایک حلقے میں سے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں 46 47 48 اسلام آباد کے جس طرح کے حلقے ہیں، ان میں سے ایک کینڈیڈیٹ جیتے گا۔ اب 46 میں طارق فضل، 46 میں ہمارے انجم وکیل صاحب ہیں جس طرح، اور عامر مغل پی ٹی آئی کی طرف سے آزاد میں لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح پیپل پارٹی کے بھی ہیں، راجہ عامر ٹائپ اس طرح نام ہے، مجھے نام تھوڑا سا بھول گیا ان کا۔ اسی طرح 47 میں آ جائیں تو طارق فضل چودھری صاحب ہیں، جس طرح شعیب شاہین ایڈوکیٹ ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، اور مصطفیٰ نواز کھوکر آزاد امیدوار لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح پیپل پارٹی کے سبطل حیدر لڑ رہے ہیں۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 4 کینڈیڈیٹ ہم مثال کے طور پہ کھڑے ہیں، ان میں سے جیتنا کسی ایک کینڈیڈیٹ نے، ضروری نہیں ہے کہ وہ چاروں کے چاروں آپ نے جس کو ووٹ دیا وہی جیتے، نہیں، مگر آپ کم سے کم آپ کو دل میں یہ تو ہوگی کہ یار میں نے اپنے ووٹ کا حق دیا تھا، میرا ووٹ کہیں مس یوز نہیں ہوا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیچ میں، تو اب میں نے آپ کو بتایا نا جس میں 2018 کے الیکشن میں انہوں نے ووٹ نہیں دیا، مگر وہ بعد میں آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا ووٹ مس یوز ہوا۔ بھائی تو آپ ووٹ دیں، آپ ووٹ دیں، آپ کا ووٹ اگر آپ کو، تو پہلی بات اس طرح ہوتا نہیں ہے، اگر آپ کو ہے کہ آپ کا ووٹ استعمال ہو رہا ہے تو آپ اس کو ووٹ دیں، آپ اپنے ووٹ کا خود استعمال کریں۔ کم سے کم کوئی اور تو نہیں کرے گا، کم سے کم آپ کے دل میں یہ بات تو نہیں آئے گی کہ میرا ووٹ کہیں استعمال ہوا ہے۔ تو برائے مہربانی اپنا ووٹ لازمی استعمال کریں، اپنا ووٹ لازمی کاسٹ کریں، کیونکہ یہ ایک قوم کی امانت ہے۔ آپ نے اپنا فیوچر خود طے کرنا ہے۔ دیکھیں اپنے بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ووٹ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، ایک ووٹ سے ہی ایک کینڈیڈیٹ جیت سکتا ہے۔ ایک ووٹ اگر اس کو زیادہ مل جائے تو وہ جیت جاتا ہے، اگر وہ ایک ووٹ کم مل جائے تو وہ ہار جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی ووٹ کا لازمی استعمال کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے دیکھا ابھی کل رات کو ایک 46 میں پیپل پارٹی کی تھوڑا سا ریلی میں ایک چھوٹا سا تو میں ہوگی آپس میں ہی ہوگی ان کے، تو کسی اور جماعت کے ساتھ نہیں تھی، ان کی آپس میں ہی ہوگی تھوڑی سی تو میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں الیکشنز ایک چند دنوں کے لیے ہوتے ہیں، میکسیمم 2 مہینے، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ ایک گلی محلے سیکٹر میں رہتے ہیں، ایک بندہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، ایک بندہ نون لیگ کا سپورٹر ہے، ایک پیپل پارٹی کا سپورٹر ہے۔
آپ ان سے لڑائی کر لیتے ہیں، ویر ڈال لیتے ہیں، چاہے آپ ان سے ان کے ساتھ کھیلے کود کے بڑے ہوں، جوان ہوئے ہوں، پھر بھی آپ ان سے لڑائی کر لیتے ہیں. تو برائے مہربانی اس چیز کو تھوڑا سا اوائڈ کریں کہ آپ اس چیز میں انوالومنٹ نہ لیں. الیکشن ہونے ہیں، 8-9 کو فیصلہ آ جانا، 9 کو فیصلہ آ جانا، 10 کو پتہ چل جائے گا کون جیت رہا ہے کون نہیں جیت رہا، کون وزیر اعظم ہے کون نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا. اس کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. آپ نے اسی گلی محلے سیکٹر میں رہنا ہے، ایک دوسرے کو ملنا ہے. تو دارا اس طرح کے معاملات نہ کریٹ کیے جائیں جس سے آپ ملنے سے بھی گزارا ہو جائیں ایک دوسرے پہ. تو برائے مہربانی الیکشنز کو الیکشن سمجھیں. آپ کا حق ہے، آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. آپ کا حق ہے، آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ آپ کا حق ہے. میں پی ٹی آئی کا اگر سپورٹر ہوں تو میرے سے کوئی آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ آپ نے ڈالنا ہے پی ایم لین کو ووٹ. اگر میں پی ایم لین کا ووٹر ہوں تو کوئی آ کے مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالیں. تو یہ آپ کا حق ہے، آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. تو برائے مہربانی اس چیز کو ضائع نہ کریں، اپنا حق استعمال کریں. کسی سے اس بارے میں الیکشن کے معاملے میں لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں. اپنا پرسکون ماحول میں رہیں. کل 8 فروری ہے تو کل کی پراپر آپ کو ایک تو وہ بھی دی جائے گی. میں کوشش کروں گا کہ میں ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں کہ کیا سینیریوز چل رہے ہیں. حلقوں میں ڈفرینٹ حلقوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نہ ملوں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہو سکا جتنا ہو سکا میں آپ کے ساتھ کوآپریٹ کروں گا. بس یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو، میں نے آپ کو پھر کہا ہے کہ پرسنلی نہیں لینا. اور تیسری بات رہے گی کہ کون بنے گا وزیر اعظم کون نہیں بنے گا. بڑے لوگ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ ہاں یہ بنیں گے، نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے بلاول بھٹو صاحب آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا عمران خان صاحب واپس آ رہے ہیں. دیکھیں کوئی پتہ نہیں ہے، سیریسلی کوئی پتہ نہیں ہے کون بنتا ہے کون نہیں بنتا. کوئی نہیں جانتا، نہ میں جانتا ہوں، نہ آپ جانتے ہیں، نہ کوئی اور جانتا ہے. یہ 8 نہیں تو 9 کو پتہ چلے گا کون وزیر اعظم بننے جا رہا ہے. انفیکٹ 9 کو بھی نہیں پتہ چلے گا، یہ 1-2 دن بعد پتہ چلے گا کون وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، کون اس کی کرسی پہ آ کے بیٹھنا جا رہا ہے. یہ سارے سینیریوز چھوڑ دیں. آپ کا اور میرا صرف ایک حق ہے، وہ ہے ووٹ کا استعمال کرنا. ووٹ دیں، اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا. الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے، اس حساب سے وہ. تو یہ غلط بات ہے کہ یہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، تجزیہ دینا کہ یہ، ہاں تجزیہ دینا غلط بات نہیں ہے. آپ کا رائے ہے، آپ دیں اپنی رائے کہ مجھے لگ رہا ہے، مجھے بھی لگ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں نواز شریف واپس آ رہا ہے. تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. بلکہ انفیکٹ آپ مجھے کمنٹس میں بتا بھی سکتے ہیں کہ کون آ رہا ہے کون نہیں. آپ کا اپنی رائے ہے، مگر ایک ہوتا ہے آپ اس پہ امپلیمنٹ کیا اور نہیں یہ ڈن ہے. نہیں، جو ہے وہ آپ کو سامنے آئے گا انشاءاللہ. تو اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں اور پلیز ووٹ کا استعمال ضرور کریں. یہ آپ کی قوم کی امانت ہے، تو اس کا استعمال ضرور کریں. مجھے دیں اجازت، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.